پھر اگلا سوال کیونکہ سعدیہ سے میرا یہی ہے، اب دنیا میں ہم جب کسی کے حوالے سے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھا فلاں شخص کے ساتھ اس نے برا کیا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ اب دنیا میں جو آزمائشیں جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں یا جو تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، کیسے پتہ چلے گا سعدیہ کہ آزمائش ہے یا ہماری جو ہے یہ مکافات عمل ہے؟ کیسے دیکھتی ہیں، کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت خوبصورت گفتگو۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکافات عمل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آزمائش ہے کہ مکافات عمل ہے، لیکن جتنا انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو انسان دنیا کی گہما گہمی میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ سے کٹ گیا ہے۔ جب وہ رب کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا تو وہ اس کے فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے، دیگر معاملات میں کوتاہی ہوتی ہے، پھر وہ شیطانی وسوسوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ پھر اسے رب کی بارگاہ میں جھکنے کا وہ موقع نہیں ملتا جو اصل میں اسے ملنا چاہیے۔ ہمیں سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں عذاب اکبر سے پہلے ادنا عذاب میں مبتلا کریں گے تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرو۔ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک بلیسنگ بھی ہے کہ وہ رب ہمیں موقع دے رہا ہے کہ وہاں کا عذاب نہیں جھیل سکتا کوئی بھی انسان۔ اللہ رب العزت اس جہاں میں رہتے ہوئے یہ موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کسی چھوٹی مشکل میں گر گئے ہو تو یہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم دیکھو کہ تمہارے اوپر یہ مشکل آئی کیوں ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم پر کوئی مشکل آئی ہے، اللہ رب العزت نے موقع دیا اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور لوٹ آئیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اللہ رب العزت درجات بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی ترقی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی تو رب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جس کی بدولت اس کے گناہ جڑ جائیں اور اس کی نیکیاں بڑھیں، تو اللہ رب العزت اسے اس مقام پر پہنچاتا ہے جس مقام کی وہ خواہش بھی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا وہ محبوب بنتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بارے میں خود جج کرنا ہے کہ بعض اوقات ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے فلاں کے ساتھ ناانصافی کی تھی تو یہ ہمارے اس پر آئی، اور کچھ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا کرے، اور اس حالت میں جب آزمائش آتی ہے تو یہ بھی بندہ خود ہی جج کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا قرب دینے کے لیے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو اب اسے وہاں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس شخص کے ساتھ فلاں کے ساتھ کرنے کی وجہ سے مکافات عمل ہوا ہے یا اس کی اتنی سارے گناہ تھے تو اس کی وجہ سے اس پر یہ آزمائش آ گئی۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ہم پازیٹیو سوچیں تو اللہ رب العزت پازیٹیو صلاح دیتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے، حدیث مبارکہ سے ہمیں واضح کیا، اور ہم کیونکہ لوگوں کا خیال کرنے والے اگر بن جاتے ہیں تو دیکھیں مکافات عمل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ دروازے پر دستک خود ہی دیتی ہے۔ جب آپ کسی کی دنیا کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کسی کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں، تو پھر سجدے میں جھکنے سے آپ کو جنت نہیں ملتی جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب ہمیں اپنا قرب عطا کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ رب ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو پہلے تو اس انسان کا حق ہے کہ آپ اس سے جا کر معافی مانگے، وہ معاف کرے گا، اس بارگاہ سے آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دم یہی جھک کر دعا کرنی چاہیے کہ ہم وہاں کا عذاب نہیں جھیل سکتے، رب العزت تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہم سے جو بھی خطائیں ہو گئی ہوں تو اپنی رحیمیت اور کریمیت سے اسے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ وہ نظر بھی ہونی چاہیے، ہمیں اس نظر سے کیسے دیکھنا ہے، اور ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں، یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے اسلام سے کہ ہمیں پورے دن اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے پورے دن میں کیا کیا اعمال اور افعال سر انجام دیے ہیں، تو یقینی طور پر پھر ہمیں اس کا اعادہ بھی ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ یہ جو مشکل ہم پر آ رہی ہے، یہ مصیبت ہم پر آ رہی ہے، یہ آزمائش ہے یا مکافات عمل ہے۔